الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومحبوب إلهنا العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتدبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہوں اس مجلس سے عزا کے تبسر سے مہربان اللہ بحق کے چہار معصومین ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما. میرے اللہ مومنین کی عزاداری قبول فرما. جنہوں نے نظر الیاس کا اہتمام کیا ہے جو کر رہے ہیں ان کے مال اور اس میں برکت عطا فرما. خدایا بیماروں کو شفا عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. میرے اللہ ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما. خدایا اس سنٹر کو آباد و شاد فرما. مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما. خدایا حق کے چہار معصومین ہم سب کو عتبات عالیات کی زیارت نصیب فرما. میرے اللہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. خدایا حق کے چہار معصومین ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. امام کے عوام انصار میں شمار فرما. میرے اللہ دنیا کے جس کونے میں عزاداری ہو رہی ہے عزاداری امام بارگاہ اور عزاداروں کی خود محافظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی مومنین گرامی قدر ہماری گفتگو کا موضوع ہدایت سے ریلیٹڈ ہے اور آج جس شخصیت کی رات ہے اور جس سے مخصوص ہے وہ امام حسین کا جوان ہے. حضرت علی اکبر ہم شکل پیغمبر. اگر حضرت عباس علمدار کی ذات کو دیکھا جائے تو بھی ہماری معرفت بہت کم ہے اس ہستی کے بارے میں اور اسی طریقے سے اگر ہم شکل پیغمبر کو دیکھا جائے تو بھی معرفت کم ہے. یہ ہستیاں جو کربلا میں آئی ہیں قیامت تک انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے. عام نہیں ہیں ہم شکل پیغمبر وہ ہستی جن کا تعارف بابا نے کیوں کرایا ہے. میں نے کل کی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا قطر ایسا نہیں ہے کہ حضرت عباس اگر خطبے دے تو ان کے خطبے بہت علمی ہوں. ان کا کردار ان کا علم وہ لوگوں کے سامنے پیش ہو. لیکن تقاضۂ ادب یہ ہے کہ جب تک رسول گرامی کی ذات زندہ رہی ہے امیر المومنین کا ایک خطبہ بھی نہیں ہے اور جب تک علی ابن ابی طالب کی ذات موجود رہی ہے امام مجتبیٰ اور امام حسین کا کوئی خطبہ نہیں ہے اور جب تک امام حسین زندہ رہے ہیں ابو الفضل العباس کا کوئی خطبہ نہیں ہے. مسلمان سے جو بہت زیادہ اور آگے بڑھ کے کوئی بات کرے امام موجود ہے. ہمیں ساتھ میں یہ ادب بھی سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ نے اس ادب کی کیسے رعایت کرنی ہے. ہوتی ہے بعض افراد کی ایک چیز ہوتی ہے کبھی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہو لیکن تقاضۂ ادب کیا ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے. اس خاندان میں اسی طرح حضرت علی اکبر ایسا نہیں ہے خاندان نبوت ہے جہاں شجاعت ملی ہے جہاں اخلاق ملا ہے وہیں علم بھی ملا ہے اور وہیں ادب بھی موجود ہے. اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے.
علی اکبر کی جو فضیلت ہے یا جو تعریف ہے وہ ہمیں کربلا میں آ کے پتہ چلتی ہے. کربلا سے پہلے ہمارے پاس کوئی روایات نہیں ہے اس طریقے سے کہ جو شہزادے علی اکبر کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر رہی ہیں. کربلا میں پتہ چلتا ہے، یا کربلا کے بعد آئمہ نے جو پھر صلوات پڑھی ہے ان پہ، یا آئمہ نے پھر جو زیارت پڑھی ہے ان سے پھر ان کی فضیلتیں اور عظمتوں کا پتہ چلتا ہے. امام حسین نے اپنے بیٹے کی یوں تعریف کی، فرمایا لوگوں کو مخاطب کر کے، اے لوگوں میرا اکبر کون ہے؟ اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے خدایا تو جانتا ہے میرا اکبر خلق میں یعنی شکل میں بھی، خلق اور اخلاق میں بھی، اور جب بولتا ہے یعنی میرے اکبر کا چہرہ بھی رسول جیسا ہے، میرے اکبر کا اخلاق بھی رسول جیسا ہے، اور میرا علی اکبر جب گفتگو کرتا ہے لگتا ہے جیسے رسول خدا کلام کر رہے ہیں. یہ کوئی کم چیز نہیں تھی عزیزان محترم. آپ آئیں یہاں پر رکیں اور ایک جملے کی طرف نگاہ کریں. خلق شکل کے اعتبار سے، خلق اخلاق کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے دنیا میں آنے والا کوئی بھی انسان یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خدا سے کہے میری یہ شکل بنا یا میری یہ شکل بنا. شکل و قیافت، توجہ چاہوں گا آپ کی، شکل انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جس شکل میں بھی وہ دنیا میں آ جائے، لیکن اخلاق اختیاری ہے. وہ انسان کے بس میں ہے کہ اس نے کیسا اخلاق اس دنیا میں آ کر کسب کرنا ہے اور لے کر آنا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں انسان کا اس دنیا میں آنا اس کے بس میں ہے، نہ دنیا سے جانا اس کے بس میں ہے. دونوں چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں. ہاں ایک چیز اس کے اختیار میں ہے کہ اس نے کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ اس کے اختیار میں کہ وہ کیسے جا رہا ہے. آنا اور جانا نہیں ہے. دنیا میں آ رہا ہے وہ یہ کہ خدا میں ابھی 20 سال نہیں، میں 2-4 سال بعد دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. ایسی جب موت آ جاتی تو نہیں کہہ سکتے میری موت رک جائے. لیکن عزیزان محترم اخلاق انسان کا کسب ہے. علی اکبر مقام خلق و کردار میں اس منزل پہ پہنچا ہے کہ وقت کے معصوم کہہ رہے ہیں میرے اکبر کا کردار اور اخلاق رسول کے کردار اور اخلاق جیسا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے عزیزان محترم. یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک میڈل ہے شہزادے علی اکبر کے لیے. امام حسین یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میرے اکبر کا کردار، میرے اکبر کی منطق، میرے اکبر کا بولنا رسول خدا کی طرح ہے. یہ چیز کام نہ تھی، اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا. امام حسین علیہ السلام کون ہے علی اکبر عزیزان؟ یہاں پر کہا گیا نا اشبہ الناس خلقا وخلقا. رسول خدا کے خلق، رسول خدا کا خلق کوئی ایک چیز میں بند نہیں ہو جاتا. گویا امام حسین کہہ رہے ہیں میرے اکبر کی عبادت بھی رسول کی عبادت جیسی ہے، میرے اکبر کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت جیسی ہے، میرے اکبر کا علم بھی رسول کے علم جیسا ہے، میرے اکبر کی صداقت بھی رسول کی صداقت جیسی ہے، میرے اکبر کی پاکیزگی بھی رسول کی پاکیزگی جیسی ہے، میرے اکبر کی طہارت بھی رسول کی طہارت جیسی ہے، میرے اکبر کی زبان بھی رسول کی زبان جیسی ہے. اور اسی طریقے سے میرے اکبر کا حسن اخلاق اور گفتار بھی رسول کی گفتار جیسی ہے. اگر قرآن رسول خدا کو کہتا ہے کیا کہ اے میرا حبیب تجھے ہم نے اعلیٰ ترین اخلاق پہ فیض کیا ہے، تو امام حسین گویا یہ کہہ رہے ہیں میرا اکبر جوانی میں لعلی خلق عظیم کی منزل پہ فائز ہے. انکا لعلی خلق عظیم، رسول خدا کو آپ خلق عظیم پہ فائز ہیں. ادھر امام بھی یہ کہہ رہے ہیں. عزیزان علماء کہتے ہیں خصوصاً جوانان توجہ کریں، علی اکبر ہر دور کے جوانوں کے لیے رول ماڈل ہے. جیسے رسول خدا کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ رسول خدا تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے. اسی طریقے سے ہر دور کے جوانوں کے لیے علی اکبر رول ماڈل ہے. آپ کہیں گے کس چیز میں؟ ہاں ایک ایک چیز میں. علی اکبر جوان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایگزامپل دیتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثالیں دیتا ہے ہر ایج لیمٹ کے بندوں کی، ہر اعتبار سے اللہ ایگزامپل لے کے آتا ہے. اگر معاشر کے دن کوئی کہے گا خدا مجھے اچھا کام کرنا تھا لیکن میرے لیے ایگزامپل نہیں تھی، میرے لیے کوئی رول ماڈل نہیں تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ایک ایک کے لیے رول ماڈل مثال لے کر آئے. جیسے خدا نے قرآن میں ایک ایک مثال پیش کی ہے رول ماڈل کے طور پر، ویسے ناطق قرآن نے کربلا میں بھی ایک ایک مثال پیش کی ہے. اگر قرآن مثال نبیوں کی لے کے آیا ہے، امام حسین بھی کربلا میں اس طرح کے کرداروں کی مثالیں لے کے آیا ہے کہ جن کا کردار انبیاء کے کردار جیسا. وہاں ضعیف بھی موجود ہے، وہیں پہ جوان بھی موجود ہے، وہیں پہ مرد بھی موجود ہے، وہیں پہ عورت بھی موجود ہے. اگر قرآن نے باپ کی مثال دی ہے ابراہیم کی شکل میں، امام حسین باپ کی صورت میں موجود ہے.
اگر قرآن میں بھائی کی مثال دی ہے حضرت یوسف کے بہترین کردار میں، امام حسین نے عباس علمدار کی وفا میں مثال دی ہے، اگر قرآن نے زوجہ کی مثال دی ہے حضرت آسیہ کی صورت میں، امام حسین نے جناب رباب اور لیلا کی صورت میں مثال پیش کی ہے۔ قرآن جو جو مثالیں لے کے آیا ہے، کربلا میں امام بھی دوبارہ قرآن کو لے کر آئے ہیں اور ایک ایک مثال پیش کی۔ علی اکبر ہر دور کے جوان کے لیے بہترین رول ماڈل، کس چیز میں؟ عبادت میں رول ماڈل۔ آپ آئیں دیکھیں، اب جناب علی اکبر کیا عبادت کی طرف نگاہ کریں، اگر کس چیز میں؟ عبادت میں رول ماڈل، اطاعت میں رول ماڈل ہے، شجاعت میں رول ماڈل ہے، ایثار اور قربانی میں رول ماڈل ہے۔ آپ آئیں دیکھیں علی اکبر نے قربان کر دی اپنی جوانی کو۔ آج اگر کوئی جوان کہتا ہے کہ اگر مجھ سے اسلام قربانی مانگے گا تو میں کہا نہیں، قربانی دی ہے صداقت میں۔ امام صادق نے کیا کہا ہے حضرت علی اکبر کے بارے میں؟ کچھ امام زادے ہیں، کچھ امام زادے، جبکہ ائمہ کی اولادیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہر امام زادے کے لیے معصوم کی زبان سے زیارت نہیں آئی ہے۔ ہر امام زادے کی زیارت آپ کو نہیں ملے گی وفات الجنہ۔ بہت کم ایسی ائمہ کی اولادیں جن کی زیارت معصوم کی زبان سے آئی ہے، ان میں سے ایک حضرت علی اکبر ہے کہ جن کی زیارت معصوم کی زبان سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو خود اہل بیت نے بیان کی کہ اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ زیارت پڑھ جائے۔ اس زیارت کے جملوں کی طرف نگاہ کر، السلام علیک ایھا الصدیق الزکی الطاہر، میرا سلام ہو تجھ پر اے صدیق۔ صدیق کسے کہا جاتا ہے عزیزان محترم؟ صدیق اسے کہا جاتا ہے جو کردار میں بھی اور گفتار میں بھی ایک ہو، اسے صدیق کہا جاتا ہے، جس کی زبان اور اس کا کردار ایک ہو، یہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی امام صادق یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جس کی قبر کے سامنے میں امام صادق کھڑا ہوں، یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا فقط چہرہ رسول جیسا نہیں ہے بلکہ یہ کردار میں بھی رسول جیسا ہے۔ اور پھر آپ آ جائیں، بنو ہاشم کا پہلا شہید ہے علی اکبر، پہلا شہید ہے بنو ہاشم۔ اور زیارت ناہیہ کے اندر جو میرے اور آپ کے وقت کے امام نے سلام بھیجے حضرت علی اکبر، ہم تو فقط شب 9 محرم کی رات کو چند مصحف پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آئیں علی اکبر کی معرفت کی طرف نگاہ کریں، میرے اور آپ کے وقت کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ جوانوں، آج میری مجلس میں زیادہ تر جوان بیٹھے ہیں، عمر بہت زیادہ نہیں ہے، یہ جوانی ہے بہت زیادہ کم ہے جو ضعفاء ہیں، زیادہ تر جوان موجود ہیں۔ امام زمانہ نے کیسے سلام بھیجے؟ فرمایا میرا سلام ہو سلالہ ابراہیم خلیل کے پہلے شہید کے اوپر۔ کہاں جا کے؟ امام زمانہ لے کر گئے، یعنی حضرت ابراہیم کے سلالہ، ابراہیم کی اولاد۔ رسول خدا کہتے تھے مجھے فخر ہے انا ابن ذبحین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا میں بیٹا ہوں۔ خود ان کے باپ جناب عبداللہ کے بارے میں بھی، اور پھر جو ہے وہ مثال دیتے تھے حضرت اسماعیل خلیل کی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی۔ امام نے یوں سنا میرا سلام ہو اس اکبر پر کہ جو سلالہ ابراہیم خلیل کا پہلا شہید ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اشہد انکا، میں امام زمانہ گواہی دیتا ہوں، اشہد انکا اولا باللہ و برسولہ، اے اکبر آپ سب سے زیادہ خدا اور اس کے رسول کے قریب تھے۔ آئیں، ایک جوان کو خدا اور اس کے رسول کے قریب ہونا چاہیے۔ یہ زیارت کیا بتا رہی ہے؟ ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف پہ لے کر آئیں، ہم پریکٹیکل لائف پہ لے کر آئیں۔ امام گواہیاں دے رہے ہیں، میں گواہی دے رہا ہوں اکبر تو خدا اور رسول کے قریب تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی شہزادے کی زندگی میں خدا تھا۔ آج ہماری زندگی میں ڈپریشن کیوں ہے؟ آج ہم ڈپریس کیوں ہیں؟ آج یہ اسٹریس کیوں ہے؟ مین وجہ یہ خدا ہماری زندگی میں نہیں۔ آج بجائے اس کے کہ ہم قرآن اور اس کی تفسیر کی طرف جائیں، آج ہم دوسری چیزوں میں بہت اپنے آپ کو ہم نے مصروف کر دیا۔ آج بجائے اس کے کہ ہم امیر المومنین کا نہج البلاغہ دیکھیں، آج ہم دوسری چیزوں میں مصروف ہیں۔ جب خدا ہماری زندگی سے نکل گیا پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرا سلام کیا بھیجے؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اے علی اکبر کہ آپ اشہد انک اولا باللہ و برسولہ۔ اور تیسرا جملہ بڑا عجیب ہے، امام کہہ رہے میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدایا مجھے علی اکبر کی زیارت کی توفیق عطا کر، مجھے اکبر کی، امام زمانہ کہہ رہے مجھے علی اکبر کی زیارت نصیب کر۔ یہ کوئی کم نہیں ہے عزیزان محترم۔ آج جوان جب علی اکبر کی زیارت میں جائے، خدا کی قسم، اور استاد یوں کہتے ہیں اے جوان اگر تجھے علی اکبر کی زیارت نصیب ہو جائے، جا اور اس جالی میں ہاتھ ڈال، اور ہاتھ ڈال کے کہے اے شہزادہ میں چاہتا ہوں مجھے اپنا کردار عطا کر دے۔ آج میری زیارت با معرفت زیارت ہو۔ اور اس کے بعد امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں مجھے علی اکبر کی زیارت کی توفیق ہو۔
اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں جب میرا ظہور ہو مجھے علی اکبر کی ہم نشینی عطا فرمائے، مجھے علی اکبر کی ہم نشینی عطا کم نہیں ہے سیزان میں۔ اور اس کے بعد پھر امام نے کہا علی اکبر کے قاتلین پہ لعنت بھیجیے۔ امام نے شہزادے کا مقام بلند ہے، شہزادہ مدینے کی گلی میں جب آتا ہے لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، کیونکہ بالکل ہو بہو شکل رسول خدا تھے۔ اس لیے جب کربلا کے میدان میں پہنچے وہ صحابہ جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا ہوا تھا وہ لوگ کہہ رہے تھے لوگوں خیال کرنا رسول آ گئے، رسول آ گئے میدان میں۔ اسی لیے تو امام لے کر آئے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے ان کو شرم آ جائے اور یہ اپنے رسول کا حیا کر دیں۔ وہ امت قابل بخشش ہے، وہ لوگ جو اپنے دل میں ایک ذرہ بھر محبت رکھتے ہیں ان کی، جنہوں نے آل رسول کے اوپر ظلم کیا ہے بخدا ان کی بخشش کا چانس نہیں ہے۔ ایک ذرہ بھی محبت ان افراد کے بارے میں رکھنا، ہاں یہ کیونکہ جنت کس کی ہے؟ جنت رسول اور آل رسول کی ہے، یہ وارثان جنت ہے۔ میں کیسے جن کی جنت ہے ان کے ساتھ دشمنی رکھ کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، آج کی رات میں نے عرض کی ہے شہزادے علی اکبر اور جوانوں کی رات ہے، میں بالکل مختصراً چند چیزیں جوانوں کے حوالے سے، شاید مجلس کا حق ادا نہیں ہوگا اگر جوانوں کو شہزادے علی اکبر کا میسج نہ پہنچے۔ لازم ہے عزیزان، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میری مائیں بہنیں جوانان میرے بھائی، توجہ کی ضرورت ہے۔ علی اکبر نے اپنی جوانی کو کیوں قربان کیا ہے؟ شہزادے نے اپنی جوانی دی ہے، ٹائم دیجیے گا انشاءاللہ مسئلہ ایک بھی تفصیل سے عرض کروں گا آپ کی خدمت، لیکن ابھی چند منٹ تھوڑی سی فکر کرنی ہے، تھوڑا سا غور کرنا ہے اور ایک رزلٹ تک پہنچنا ہے۔ علی اکبر نے اپنی جوانی دی ہے تاکہ آج کا اور قیامت تک آنے والے جوان کو اسلام مل سکے۔ اسلام کو ختم کیا جا رہا تھا، اگر علی اکبر اپنی جوانی نہیں دیتا تو آج آپ کے پاس اسلام نہ ہوتا، آج آپ کے پاس قرآن نہ ہوتا، آج آپ کے پاس اذانیں نہ ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے علی اکبر کی ایک صفت اور کون سی ہے؟ شہزادہ امام کا مؤذن بھی ہے۔ جو مؤذن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے مؤذن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ مؤذن اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، جس کو اذان کی توفیق ملتی ہے وہی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے۔ آج میرا جوان مؤذن بھی ہو، آج میرا جوان اول وقت میں نماز پڑھتا ہو بھی نظر آئے، یہ صفت ہے، یہ صفات مجھے پتہ ہوں۔ اگر میں اپنے آپ کو، ہم دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پر پاکستان، ہندوستان اور ہمارے بہت سارے جو شیعیان غلامان علی اکبر، بہت اچھی بات ہے۔ آج ہمارے پاس ایک ہونی چاہیے کمیٹی ہمارے جوانوں کی جس کے اندر غلامان علی اکبر، اور وہاں ان کے پاس ایک پیپر بھی ہو جس پیپر پر علی اکبر کی صفات لکھی ہوئی ہوں، وہ ان صفات کی طرف نگاہ کرے اور دیکھے اور اس کی طرف آئے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ خدمت میں عزیزان، علی اکبر نے اپنی جوانی دی ہے تاکہ ہمارے جوانوں تک اسلام پہنچے، ہم تک اسلام پہنچے، وہ اپنے ایمان کو درک کر سکیں۔ علی اکبر نے جوانی دی ہے تاکہ ہم تک قرآن اور ہمیں اہل بیت کی سیرت مل سکے، ہم قرآن اور اہل بیت کو پا سکیں، اس لیے قربانی دی گئی۔ اور عزیزان محترم، جوان واقعا جوانی پہ فوکس ہے۔ فرمایا کہ جس قوم کے جوان نیک اور صالح ہوں اور صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں وہی قوم کامیاب ہے، وہی کمیونٹی کامیاب ہے کہ جس کمیونٹی کے جوان نیک و صالح ہیں اور صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ جوان کی بہت زیادہ حیثیت، جوان قوم کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جوان سے ہی قوم کا فیوچر وابستہ ہے۔ دنیا کے اندر عزیزان محترم جتنے انقلاب آئے، جتنی تبدیلیاں اور چینجز آئی ہیں وہ جوانوں کے ذریعے سے آئے۔ جوان آگے تھے، 8 سال ایران اور عراق کی وار ہوئی اور جنگ ہوئی۔ آپ جائیں قبرستان جوانوں سے بھرے ہوں، کبھی آپ کو زیارت نصیب ہو ایران کی، آپ جائیں اور ان کے قبرستان کا وزٹ کریں، آپ کو ہر قبرستان میں بھی انہوں نے خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں، پھول لگائے ہوئے ہیں، جنہیں ڈر خوف نہیں تھا، لے جائیں بچوں کو، جا کر دیکھیں آپ کو پورے قبرستان جوانوں سے، جوان تھے جو ڈیفینڈ کر رہے تھے اسلام کو بھی، دین کو بھی، ساری چیزوں بھرے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں۔ اور جہاں جوان اپنی عاقبت کو خراب کر دیتا ہے اور جوان رونگ وے پہ چلا جاتا ہے، جوان اپنی صلاحیت کو ضائع کر پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ عزیزان آپ کو پتہ ہے اسلام اسپین تک پہنچا ہے، اٹلی اسپین تک اسلام تھا، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے جسے کہتے ہیں 800 ایئر، 800 سال تک اسپین میں اسلام رہا ہے۔ پھر یہ سب کرسچن جو ہے اکٹھے ہوئے، کیا کیا جائے، ان کو نکالا جائے یہاں سے اور دوبارہ کرسچینٹی کو یہاں پہ داخل کیا جائے۔ آپ جائیں ذرا اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں کہ اسلام کہاں تک پہنچا ہے اور کہاں تک تھا۔ 800 سال اسپین کے اندر اسلام رہا ہے، مساجد رہے، سب لوگ یہ جمع ہوئے، کیسے ختم کیا جائے؟ مارنے سے یہ نہیں مرتے، ختم کریں نہیں ہوئے، کیا کیا جائے؟ کہ ان کے جوانوں کو تباہ کر دو،
ان کے جوانوں سے ایمان کو لے لو. جس دن جوان کے دل میں ایمان نہیں رہے گا اس کے بعد یہ خود بخود مر جائیں گے. خود بخود مر جائیں گے. جوان سے ایمان کو ختم کر دیا جائے. وہ نور ایمان تو جوان کو چلاتا ہے. اگر وہ ایمان ہی ختم ہو جائے گا تو چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو, دونوں کے اعتبار سے ہماری گفتگو کا خطاب ہمارے ساتھ پھر تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا کام کیا ہے؟ بجٹ ایک جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے کہ جتنی بھی ان کی مساجد ہیں اور جتنے ان کے جو ہے وہ ریلیجیس پلیسز ہیں ان کے سامنے ایک چھوٹے چھوٹے پارک بنائے جائیں گے. ایسے پارک ہوں گے لائک ایسے گراس اس میں لگائی جائے گی, پودے لگائے جائیں گے اور اسٹول اور بینچ بنائے جائیں گے. وہاں پر کام کیا ہوگا؟ اس میں جب نماز کا ٹائم ہوگا اس نماز کے ٹائم سے تھوڑا سا پہلے اور تھوڑا سا اس کے بعد تک اس ٹائم تک ایسی جوان لڑکیوں کو وہاں پہ بھیجا جائے گا جو نیند برہنہ ہے. ان کو فقط ان کو کہہ رہے کچھ بھی نہ کریں, فقط جا کر وہاں پہ بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ کریں. یہ کام کیا ہے, کچھ عرصہ گزرا, کچھ عرصہ, تھوڑے ٹائم کے بعد جوان کیا تھا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. وہاں پر انہوں نے مارنا شروع کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا شروع کیا اور اس کے بعد وہ اسپین خالی ہو گیا اور آج وہاں پر کفر کی حکومت ہے. کفر کی حکومت ہے. مومن ایمان انسان کی حیات کی ویلیو اس کی ایمان کے ساتھ ہے. میں نے عرض کیا علی اکبر کس چیز میں رول ماڈل ہے؟ ایمان میں رول ماڈل ہے. عزیزان محترم, ایمان کے استحکام میں رول ماڈل ہے کہ میں نے اپنے آپ کو گرانا نہیں ہے, میں نے کوشش کرنی ہے جتنا ہو سکے. ہاں شیطان وسوسہ دے گا, دشمن خدا وسوسہ دے گا, لیکن میں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. میں نے اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی ہے. عزیزان ایسا نہ ہو کہ میں دوسری طرف چلا جاؤں اور میں نہ دیکھ سکوں. ہاں اسلام کے حوالے سے آپ آئیں اور نگاہ کریں. سب جوان ہیں اسلام کے اندر, جوان کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. جتنی بھی اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے, جتنا بھی اسلام پھیلا ہے, جوان تقریباً انبیاء تاریخ اسلام کے اندر حضرت آدم سے لے کر تک موسٹلی انبیاء جوان ہیں. بہت کم ہیں کہ جن کو کافی عمر کے بعد نبوت ملی. ادروائز جوانی میں اللہ نے نبوت دی, پھر انہوں نے لانگ ٹائم تک انہوں نے کام کیا. امام زمانہ جب ظہور کریں گے, امام کے اصحاب سب جوان ہوں گے. لیس الکہول فی, کوئی بوڑھا اس کے اندر نہیں ہوگا. امام کی رعایا میں سے ہوں گے لیکن امام کے اصحاب سب جوان ہوں گے. کربلا کی میدان کی فتح جو ہوئی ہے, آپ آئیں اولاد عقیل کو دیکھیں, اولاد جعفر کو دیکھیں, آپ ان سب کو دیکھیں, یہ سب جوان ہیں. امام رضا نے کیا کہا ہے ابن شبیب کو, کہا ابن شبیب, جہاں پر جو کہا ہے کہ ابن شبیب عاشور کے دن انہوں نے میرے جد امام حسین کو شہید کیا اور اس کے ساتھ 18 جوانوں کو شہید کیا ہے کہ جن کی کائنات میں کوئی مثال نہ تھی. یہ سب جوان تھے, یہ سب جوان. اور اسی طریقے سے اول اسلام میں جتنی فتح ہوئی ہے, جتنی سکسس ملی ہے, وہ جوانوں کی وجہ سے ملی. امیر المومنین جتنی فتح ہو رہی ہے 12 سال کے 10 سال کے, جب دعوت حضور شیرہ شروع ہوتی ہے امیر المومنین آتے ہیں مدد کرتے ہیں. جوان آج دیکھے اللہ کے رسول کا فوکس تھا. 18 ایئر اولڈ جناب جعفر طیار, جب ان کو حبشہ کی جو ہے رسپانسبلٹی دی گئی, فرسٹ مائگریشن جو سٹارٹ ہوئی ہے فرام مکہ ٹو ایتھوپیا, اس کو لیڈ کس نے کیا؟ حضرت جعفر طیار نے کیا. 18 ایئر اولڈ, اتنی بڑی رسپانسبلٹی تھی, جوان کے کندھوں پہ رکھا گیا. آج جوان بہت زیادہ فوکس ہے جوان کے اوپر اہل بیت کی طرف سے. جوان آج اپنے آپ کو چھوٹی چیزوں میں لے آ کر اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرے. جوان کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. مصعب بن عمیر جوان ہے, اللہ کے رسول مکہ میں اس کو مدینہ بھیجا ہے, تم نے جا کر لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے, نماز پڑھانی اور ان کو نماز لیڈ کرنی ہے. تمہیں جوان جنگ احد میں, اور اس کی یہ بہت خوبصورت ہے جناب مصعب بن عمیر, اور ان کی شکل تھوڑی تھوڑی رسول خدا, جب یہ نقاب پہنتے تھے لگتا تھا رسول خدا ہے. احد میں جب یہ شہید ہوئے ہیں تو یہ جو نعرہ لگائے کہ رسول خدا مارے گئے ہیں, تو احد کی جنگ میں سب صحابہ بھاگ گئے تھے سوائے امام علی اور 2 بندوں کے, اور رسول خدا زخمی ہوئے, چہرے پہ زخم ہے. جناب مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے انہوں نے سمجھا رسول خدا شہید ہو گئے, کیونکہ بہت ملتے تھے رسول خدا کے ساتھ. رسول خدا اور یہ جو مزار احد موجود ہے جو حضرت حمزہ کی قبر ہے, اسی کے ساتھ جو حاجی حج پہ جاتے ہیں مصعب بن عمیر کی قبر. جوان ہیں, رسپانسبلٹی لی ہے مکہ کے اندر, آخری خون کے قطرے تک رسول خدا کا ساتھ دیا. جناب آج تم آپ خدمت میں عتب ہیں, یہ دوسرے پہ عتب ابن حسین, اس کو مکہ کے اندر, مکہ کو چھوڑے, اس کو مکہ کے اندر بٹھایا, تم نے ادھر بیٹھنا ہے, تم نے یہ کام کرنا. جناب اسامہ جوان ہے, جوانوں کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے. عزیزان محترم, جوان جب لے لیتا ہے کام کو اور جوان جب آگے بڑھتا ہے تو پھر کامیاب ہی کامیاب. آج ضرورت ہے اس امر کی طرف دیکھنے کی, آج ضرورت ہے اس چیز کی طرف فوکس کرنے کی. عزیزان محترم, آج ہم اس چیز کو چھوڑے نہیں بلکہ آئیں دیکھیں جوان, جوان کو ہمیں چھوڑنا بھی نہیں.
ایک صلوات پڑھ لیں مل کے سب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. میں عرض کر رہا تھا یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کو اسلام نے یہاں پر بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک جوان، اور اسلام نے اس پہ فوکس بھی کیا ہے کہ جوان بہت جلدی خیر کو قبول کرتا ہے، خیر اس میں بہت جلدی اثر کرتی ہے نسبتاً ایک بوڑھے انسان کے. خیر اس پہ بہت جلدی اثر کرتی ہے. بس آپ ایک کوشش کریں کہ جوان کو کسی طریقے سے خیر کی طرف لے کر آئیں. آپ جائیں ان روایات کی طرف دیکھیں، فرمایا احب اللہ، یا یوں ہے کہ ان اللہ یحب الشاب، اللہ اس جوان سے محبت کرتا ہے الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ، کہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں فرا کر دے. اللہ اس جوان کو قبول کرتے. پھر فرمایا الذی شبابہ و جمالہ فی طاعت اللہ، وہ کہ جو اپنی جوانی کو اور جو اپنے جمال اور خوبصورتی کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں لے کر آئے. اور یوں بیان فرمایا قرآن مجید میں یوں روایات بھی موجود ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جوان پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. فرمایا محشر کے دن جب انسان قدم رکھے گا، انسان سے 4 ٹائپ کے سوال پوچھے جائیں گے. اس میں سے 2 ایسے، ایک دفعہ اس سے پوچھا جائے گا تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا، ایک دفعہ اور سوال ہوگا تو نے اپنی جوانی کو کہاں فنا کیا. علماء کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو عمر میں کیا جوانی نہیں ہے؟ عمر میں جوانی بھی تو ہے، تو یہ جدا سوال کیوں بڑھ رہا ہے؟ کہ اسی لیے کہ جوانی گولڈن پیریڈ ہے ایک انسان کے لیے، اس لیے جوانی کا جدا سوال ہوگا. اور میں نے یوں روایت دیکھی، جب بھی ایک انسان آئے گا میدان محشر میں، جس کا نام ہے اعمال خالی ہوگا، خداوند تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے میرا بندہ مجھے یہ بتا، کیا جب میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا کیا تیری داڑھی سفید تھی؟ کیا تیرے سر کے بال سفید تھی؟ جب میں نے تیرے اوپر اس میں نے تو تجھے جوانی دی، میں نے تو تجھے نیند دے دی. اور روایت میں ملتا ہے جب ایک گنہگار جوان کو لے آیا جائے گا میدان معاشر کے اندر، یہ کہا خدایا جوانی تھی، شہوت تھی، پتہ نہیں کیا کیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے گا ملائکہ کو، جلدی کرو میرے یوسف کو پیش کیا جائے. حضرت یوسف نبی کو لایا جائے گا اور اس جوان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا بتا تو زیادہ خوبصورت اور تیرا جمال زیادہ ہے یا یوسف کا جمال زیادہ تھا. ایک ایسے خاتون اور لیڈی کو لایا جائے گا، فیمیل کو لایا جائے گا جو یہی جس کی زندگی ٹھیک نہیں گزری تھی. جب اس کو لایا جائے گا تو وہ یہ ایکسکیوز پیش کرے گی، جوانی تھی، خوبصورتی تھی، برداشت نہیں ہوا. حضرت مریم کو لایا جائے گا، کیا ہو ان کو دیکھو. اور یوں روایات کے اندر ملتا ہے کہ اگر ایک جوان اپنی جوانی کو محفوظ کر لیتا ہے 72 صدیق کا اجر خدا اس کو عطا کرتا ہے، خدا اس کو اجر عطا کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر جوان خیر کی طرف جاتا ہے، فرمایا قرآن مجید اس کے وجود میں ایسے اثر کرتا ہے کہ قرآن کی آیات اس کے خون میں مختلط ہو جاتی ہیں اور اس کے خون میں چلی جاتی ہیں. عزیز آنے محترم، چیزوں کی ضرورت ہے. آپ آئیں دیکھیں کیوں جوان پہ اتنا فوکس کیا گیا ہے روایات کے اندر. پہلی چیز جو جوان کے اندر موجود ہے، جوان رقیق القلب ہے. جوان کا دل بہت نرم ہے، وہ بہت جلدی لے لیتا ہے ایک چیز کو. آپ اس کے لیے مثالیں بھی دی ہیں، میں جلدی سے چلوں گا. مالک بن سعد ایک جوان ہے، رسول خدا کے پاس آئے کیونکہ ابھی تک اس کا دل سخت نہیں ہوا ہوتا. اس کے دل کا جو پیج اور صفحہ ہے وہ بھی نورانی ہے، بالکل چھوٹی سی چیز اس کے اوپر آئی ہے، تھوڑا سا کام کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہ رقیق القلب ہے. اس کو چھوڑا نہ جائے، بس فقط ایک کام کرے جوان کو چھوڑے گا، پش کریں جوان کو، پکڑ کے رکھے جوان. یہ شخص ہے مالک بن سعد، یہ رسول خدا کے پاس ہے. 15 منٹ رسول خدا کے ساتھ بیٹھے، کافر تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اٹھائے. ایک چیز کے جوان کا دل بہت نرم ہے. آپ کام کریں آپ کو رزلٹ ملے گا. آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، جوانی پہ پہنچ چکے ہیں، تھوڑا سا ٹائم دیں. ہم بچوں کی تربیت میں بھی عرض کر رہے تھے، تھوڑا وقت چاہیے، محبت چاہیے، کوالٹی ٹائم چاہیے. اب دیں وہ اس چیز کی طرف آئے گا. دوسری چیز فرمایا جوان نصیحت کو قبول کرتا ہے. جوان کو ایڈوائس کرے وہ دل پہ لیتا ہے اس کو یوں نہیں ہے کہ وہ اس کو اگنور کر دیتے، وہ سنتا ہے، توجہ کرتا ہے. نسبتاً کچھ ان کے ہم نے یہ ساری چیزیں سنی وہ نہیں کرتے، لیکن جوان ایڈوائس کو دل پہ لیتا ہے، سنتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے. اکرمہ اور عیاش، اکرمہ ابو جہل کا بھائی ہے، عیاش ابو جہل کا بیٹا ہے. ابو جہل نے آخر وقت تک کلمہ نہیں پڑھا. یہ دونوں رسول خدا کے پاس ہیں، تھوڑی دیر بیٹھے مسلمان ہو گئے اور پھر اس کے بعد حتیٰ مارنے کی دھمکی ان کو دی گئی. ہم رسول خدا کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے. آپ کر کے تو دیکھیں جوان کو، اب بٹھائیں تو صحیح، تھوڑا وقت تو دے، وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. اور جوانی
انسان کی جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی 18 ایئر پہ یا آپ کی خدمت 17 پہ یا 20، نہیں، جوانی 30 پلس تک وہ جوان ہے. آپ دیکھتے ہیں ضرورت ہے اس کو تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو خیر کی طرف لے آیا جا سکتا ہے. ہاں اوج جوانی جو ہے وہ انسان کی پھر 15 ایئر کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، اس میں پھر زیادہ ضرورت ہے، اس میں وہ کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کا جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہے. نوجوان شجاع ہے. میں نے آج کی نصیحت کو قبول، امام صادق نے زرارہ کو بھیجا ہے کوفہ. زرارہ کوفہ میں جا کے میری حدیث پڑھ، بہت بڑا صحابی ہے، لیکن زرارہ ایک میری نصیحت سنتا ہے. جی بولو. زرارہ زیادہ ٹائم جوان کو دینا، زیادہ ٹائم جوان کو دینا، دیکھنا وہ تیرا بہت ساتھ دیں گے. اور اسی میں امام علیہ السلام نے کہا جب زرارہ گئے، زرارہ یہی میں سے کوئی ہو سکتا، جب گئے تو اس میں سے تو کچھ ایسے جوان بھی تھے جو بگڑے ہوئے تھے، جو بے دین تھے. تو زرارہ ان کے پاس بھی بیٹھتا تھا، ان کو بھی ٹائم دیتا تھا، ان کے ساتھ بھی وقت بتاتا تھا. دیکھیں اللہ نے اور اہل بیت نے برائی سے نفرت کی ہے، بری سے نفرت کا حکم نہیں دیا ہے. اب برائی سے نفرت کریں، جوان سے تو محبت کریں. آپ اس کی برائی کو ختم کرنا ہے نا کہ جوان کو اگنور کر کے ختم کر دینا. زرارہ بیٹھا ہے ان کے ساتھ تو بزرگوں کو اچھا نہیں لگا، جیسے کہ ہوتا ہے یہی وہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. انہوں نے پین اور کاغذ اٹھایا، امام صادق کو لیٹر لکھ دیا مدینے، اور آپ کا وہ جو ہے نا وہ اچھا کام نہیں کر رہا، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. امام علیہ السلام نے کیا کیا اس سے پہلے کہ ان کو جواب دے، امام صادق نے زرارہ کو لیٹر لکھا ہے. لیٹر کا جواب امام نے کہا سنو میں تمہیں لیٹر لکھوں، اس پہ کام کرنا. اینڈ میں پھر میرے لیٹر کو ان کو پڑھ کے سنا. کیا تھا؟ امام نے کہا جتنے بھی سینئر سٹیزن ہیں، ہم سینئر سٹیزن کا ہیں، جتنے بھی بوڑھے ہیں، ان سب کو دعوت دو اپنے گھر میں، ان سب کو گھر میں دعوت دو. اور ان سے کوئی امام صادق کا لیٹر آیا ہے، امام صادق کا لیٹر ہے، حجت خدا ولی اللہ کا. امام نے کہا ہے اتنی اماؤنٹ مجھے مدینہ میں ضرورت ہے، اتنی اماؤنٹ مجھے مدینہ میں ضرورت. ان سب کو بلا لیا. بلانے کے بعد کہا کہ امام کا خط ہے جس میں امام نے اتنی اماؤنٹ مانگی ہے، تو آپ سب اس کو آپس میں ڈیوائڈ کر لیں، اور شام تک جو ہے وہ یہ رقم، کل تک یہ رقم چاہیے، امام کو بھیجنی. ایک نے کہا زبارہ معذرت میری تو ابھی وہ جو کھیت ہے فصل ہے وہ بھی ابھی نہیں ہوئی. اس نے کہا وہ میرے پاس تھے، آپ تھوڑا پہلے بتا دیتے، وہ تو میں نے کسی کو دے دیا. کسی نے کیا ایکسکیوز اور بہانہ، اور کسی نے کیا اور کسی نے کیا. تو یہ کہنے کے بعد اٹھے کہ نکلیں. اللہ نے کہا بیٹھو، تجھے کھانا بنایا ہوا ہے بھائی آپ لوگوں کے لیے، کھانا تو کھاؤ، کھانا تو کھاؤ. اتنی دیر میں جب ان کو بٹھایا کہ ابھی کھانا ریڈی ہو رہا ہے، اتنی دیر میں زرارہ نے ان جوانوں کو بلایا ہے کہ جو کریکٹر کے اعتبار سے کوئی ٹھیک نہیں تھے. ان سے کہا امام صادق کا خط آیا ہے، آپ کو سلام کیا ہے اور یہ اماؤنٹ مانگی ہے. کہا زرارہ کتنا ٹائم؟ آدھا گھنٹہ مل سکتا ہے، آدھا گھنٹہ مل سکتا ہے. گئے اپنے گھروں میں جہاں سے ممکن ہوا ہے اس سے زیادہ رقم لے کر آئے ہیں. اس کے بعد جب یہ اٹھے، اس سے زرارہ نے اس سے پہلے کبھی تمہیں کھانا پیش کروں، جن کو تم ایسا کہہ رہے تھے نا، انہوں نے امام کی آواز پہ لبیک کہا ہے. جوان یوں ہے، جوان کو تھوڑی سی محبت، ہاں ممکن ہے شیطان، ممکن ہے ہوس، ممکن ہے خواہش، کہیں پہ تھوڑا سا اس کو روک دے، لیکن اگر تھوڑا سا امام کا فرمان اور امام کی محبت اس کے دل میں پڑتی رہے گی، یہ نور کبھی اس کو سونے نہیں دے گا، یہ نور اس کو کبھی غفلت میں نہیں جانے دے گا، وہ بیدار رہے گا. عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا نصیحت قبول کرتے ہیں جوان. اگلا جملہ جو ہے وہ ایک سلوات پڑھ لیں گے سب. جوان شجاع ہے، جوان بریو ہوتا ہے، جوان ڈرتا نہیں ہے. اس کو آپ رسپانسبلٹی دیں وہ قبول کرے گا. جوان نہیں ڈرتا، وہ مقابلہ کرتا ہے کھڑے ہو کر تمام چیلنجز کا. کیوں اہل بیت، کیوں جوانوں کو لے کے آیا جا رہا ہے کربلا میں؟ کیوں جوانوں کو لے کے امیر المومنین فوکس کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے اہل بیت امام زمانہ، کیوں جوان 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 پہ بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو خدمت جوان دین کی کر سکتا ہے، قرآن کی کر سکتا ہے، اہل بیت کی کر سکتا ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جوان کی بات اس طرح کی ہے، شجاع ہوتا ہے. جوان شیطان کا بھی مقابلہ کرتا ہے، جوان نفس کا بھی مقابلہ کرتا ہے، اور جوان دشمن کا بھی مقابلہ کرتا ہے. اس کے اندر یہ چیلنج موجود ہے. گزرے ہیں ایران کے اندر ایک شہید پائلٹ تھے، شہید بابائی. انہوں نے جا کر یو ایس اے سے ٹریننگ لی ہے، یو ایس اے میں جا کر ٹریننگ لی ہے. جب یہ یو ایس اے میں گئے ہیں ٹریننگ لینے کے لیے، جو ان کے روم میٹ تھے وہ سب امریکن تھے. تو وہ جو روم تھا ان کا، اس کے روم میں انہوں نے ایکٹریس کی تصویریں لگائی ہوئی تھی، سب تصویریں لگی ہوئی تھی ہر طرف. تو یہ جو شہید بابائی تھے پائلٹ تھے، انہوں نے کہا تصویریں اتار دو. انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں اتار، تمہاری مرضی، جو دل چاہتے تھے. انہوں نے اپنے بیڈ اور ان کے درمیان ایک پردہ لگا دیا تھا. پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا دیکھو ان چیزوں کا ایک اثر ہے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ انسان جس کو دیکھتا ہے اثر نہیں ہوتا. بھائی اللہ نے انسان کی باڈی کو اس طرح سے بنایا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کو دیکھے گا تو اس کا اثر لے گا، وہ گنبد رسول کو دیکھے گا تو اس کا اثر لے گا، اگر اس کو امام حسین کی قبر نظر آئے گی تو اس کا اثر لے گا، اگر وہی جوان ایک غلط چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا بھی اثر ہے.
بھائی ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی میں کسی چیز کو بھی دیکھ لوں مجھ پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا؟ جھوٹ بول رہا ہے انسان. اثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. اس لیے شہید کے درمیان میں پردہ ہے. یہ رات کو سب جاتے تھے بار میں، یہ سب جاتے تھے مختلف جگہوں پہ. تو جوان تھے اس وقت، بالکل جوانی میں تھے، تو ان کا بہت من کرتا تھا. تو رات کو پھر یہ کیا کرتے تھے، وہی جو ان کا ہاسٹل تھا اس کے گراؤنڈ میں بھاگنا شروع کر دیتے تھے. حتیٰ ان کی شکایت گئی کہ یہ کچھ تھوڑے سے ایسے آٹومیٹک کام کر رہا ہے، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے کہ جو تھوڑا سا ہمیں لگ رہا ہے کوئی تھوڑا سا مسئلہ تو نہیں. تو یونیورسٹی کے جو بڑا تھا اس نے بلا دیا اس کو کہ ایسا ایسا دیکھا گیا، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کہا کہ جب وہ سب چلے گئے تو شیطان میرے اوپر غلبہ کر رہا ہے کہ میں کیوں نہیں گیا ہوں، میں ادھر علیحدہ بیٹھا ہوں، کچھ نہیں ہے، مجھے چلا جانا چاہیے. تو میں نے کہا میرے پاس تو کوئی چارہ نہیں. تو میں نے دوڑنا شروع کیا کہ میں اپنے ذہن کو دوسری طرف لے کے جاؤں. آج اگر جوان کو کسی بھی جگہ پہ شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آئے اپنے آپ کو ایک دوسری ایکٹیویٹیز میں لے کے جائے، وہاں پر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. میں دوڑتا ہوں اتنا دوڑتا ہوں کہ پھر تھک جاتا ہوں، تھکتا ہوں تو سو جاتا ہوں. کیسے بچایا جا رہا ہے اپنے آپ کو؟ انقلاب میں جب یہ فلائٹ جو ہے وہ یہ پلین لے کے جا رہے تھے اور اڑا رہے تھے اس طرف، لیکن عجیب عقیدت تھی. جب ان سے پوچھا گیا یہ ساری معرفت، یہ سارا نور، یہ ساری چیزیں کہاں سے لی ہیں؟ قسم اٹھا کے کہتا ہے خدا کی قسم یہ سب نور میں نے امام حسین کی عزاداری سے لیا ہے، میں نے حسین کے اکبر سے لیا ہے. جنگ کے دور اور زمانے میں اس وقت آتا ہے اپنے مین کمانڈو سے کہتا ہے مجھے 10 دن میں کام نہیں کر سکتا، مجھے 10 دن کے لیے چھٹی چاہیے. اب کیوں، کس لیے؟ انہوں نے کہا پھر جاؤ سب سے بڑے کمانڈر تو جو ہے وہ خمینی صاحب ہیں ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس آتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ 10 دن میں نہیں کام کر سکتا. کیوں؟ کہا میں نے اپنے گاؤں واپس جانا ہے. تہران میں رہتے، میں نے گاؤں جانا ہے. وہاں جو امام بارگاہ ہے نا، اس امام بارگاہ میں عزاداران امام حسین کو چائے پلاؤں گا اور کپ دھو کے واپس رکھوں گا. یہ میری شروع سے ڈیوٹی آ رہی ہے. یہ خدمت شہید کو، یہ خدمت بابائی کو پاورفل کر دیتی ہے. عزیزان آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ ہمارے دوستان والنٹیئر ادھر دسترخوان امام کا لگا رہے ہوتے ہیں، ان کا مقام کم ہے؟ یہ جو پلیٹیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ تو اس وقت اس کا اجر پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوگی انسان قبر میں جائے گا، اس وقت اس کا اجر کا پتہ چلے. ہر وہ چیز جو میرے امام سے ریلیٹڈ ہے، خدا کی قسم ایک گلاس پانی کا اگر آپ نے امام کے نام پر دسترخوان پہ رکھا ہے، اہل بیت اس کا اجر بھی آپ کو عطا کریں گے بہت بڑا. حتیٰ امام خمینی وہاں پر یہ جملے ہیں خمینی صاحب کے، یہ جملہ کہا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے لیکن ہر روز 10 کپ میری نیابت میں سکون دیں. اس کا مطلب ہے بات بہت بڑی ہے کہ اس وقت کا فقیہ کہہ رہا ہے 10 کپ میری نیابت میں بھی دھو دینا. 10 کپ، یہ خدمت اتنی بڑی ہے. جوان اپنے آپ کو، جوانی کو جو ہے وہ اس طرف مت لے کے جائے. تو آج کل آپ خدمت میں شجاعت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نوجوان جو ہے وہ شجاع ہوتا ہے. جوان عبادت سے عشق کرتا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا اس طرف لے کر تو ہے وہ عشق کرتا ہے. آخری باتیں اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں جوان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اگر اب ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم ایک جوان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پیرنٹس، جماعت، کمیونٹی کے سینئر، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں جوان کے لیے؟ چند چیزیں جو وہ بیان کی گئی ہیں، بس میں آپ فقط اس کو خدمت میں شمار کر دیتا ہوں. پہلا کام، ہم اپنے جوانوں کی تربیت کے لیے کام کریں. ہر وہ چیز کریں اپنی زندگی میں لے کریں کہ جس سے نوجوانوں کی تربیت ہو سکے، ان کو سیکھنے کو ملے. جس میں سے یہ مجالس ہے، یہ مجالس اہل بیت بہت بڑا پلیٹ فارم ہے تربیت نوجوانوں کے لیے. ایک چیز، اسی کے ساتھ دوسری چیز جو بیان کی ہے، فرمایا نوجوانوں پہ اعتماد کریں، ٹرسٹ کریں. تیسری چیز، اگر آپ دیکھتے ہیں جوان مجلس میں زیادہ توجہ نہیں دے رہا، اس کو کوئی اور پروجیکٹ دیں، کوئی اور کام اس کو دیں کہ جس میں وہ بزی ہو جائے، کیونکہ جوان ہے بہت جلدی کر دے گا. آپ کو شوق ہے اس کو کرنے کا، ممکن ہے بیچ میں کوئی چیز آ گئی ہو جس نے اس کو روک دیا ہو، کچھ نہ کچھ اس سے لیں امام کے نام پر. اگر دیکھتے ہیں امام کی مجلس میں تھوڑا لیزی ہے، امام کے نام پہ کوئی اور کام دے دیں. آپ دیکھیں گے پھر یہی ہوگا جو مجلس میں بھی پھر اہمیت دے گا، سننے میں بھی اہمیت دے گا. اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا دوسری چیزیں جو علماء نے ذکر کی ہیں، فرمایا جب بھی جوان کوئی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرے، تعریف کرے، چھوڑ نہ دیں. تعریف کرنے میں کیا میری زبان کو کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہماری یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے، کسی کے اچھے کام کو دیکھ کر ہماری زبان سے ایک لفظ بل آ جائے گا. کیا کوئی بل آتا ہے کیا کسی کی طرف؟ نہیں، تعریف کریں. اللہ کے رسول مسجد میں پہنچے، دیکھا ایک جوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. پیغمبر رکے، اس کی تلاوت سنی. جب اس نے قرآن کو بند کیا فرمایا ماشاءاللہ جوان تو بہت پیارا قرآن پڑھ رہا ہے، بہت پیارا قرآن پڑھ. تعریف کرے تاکہ اس کو اچھا لگے اس کا کام. اور اسی کے ساتھ فرمایا ایک اور چیز، فرمایا نوجوان کی رسپیکٹ اور عزت کا خیال رکھیں. اگر اس سے کچھ غلط ہو بھی رہا ہے لوگوں کے سامنے ان کی انسلٹ نہ کی جائے.
بعد میں بلا کر علیحدہ لے جا کر اس کو جو ہے وہ سمجھایا جائے، ان کی حمایت کریں، سپورٹ کریں ان کو۔ اللہ کے رسول نے وصیت کی اوصیکم بالشباب، اے میری امت میں تمہیں نوجوانوں کے بارے میں ول اور وصیت کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی جوان گناہ کی طرف جا رہا ہے، اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے، اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے، اگر آپ چھوڑ دیں گے وہ بہت آگے چلا جائے گا۔ کوشش کرے کسی نہ کسی راہ سے اس کو واپس لے کے آئے، وہ زیادہ آگے چلا جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، اس کو واپس لے کے آیا جائے یہاں پہ۔ اب ہم کیا کریں عزیزان محترم، آخری چیز جس کو یہاں پر علماء نے بیان کیا، نوجوانوں کے لیے کیا ہے کہ وہ کیا کریں۔ اور اسی کے ساتھ ایک چیز اور، ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں سے غلط چیزوں کو باہر نکالیں، منکرات کو ان سے ختم کرنا ہے۔ منکر یعنی حرام کام، یعنی غلط کام، رونگ جو ان کی چیزیں، ان کو ختم کرنے کیا کریں؟ اگر ہم نے ان سے منکرات کو نکالنا ہے تو معروف کو اس کے سامنے پیش کریں، اچھی چیزیں پھر اس کی لائف میں لے کر آئیں۔ آپ آئیں قرآن مجید کی طرف دیکھیں، جب حضرت لوط کی قوم، حیران ہو جائیں، حضرت لوط کی قوم آپ کو پتہ ہے وہ کس چیز میں پڑ گئے؟ وہ غلط کاموں میں تھے، میل میل کے ساتھ اور فیمیل فیمیل کے ساتھ۔ حضرت لوط کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کہہ رہے ہیں، جب دو فرشتے ہیں حضرت لوط کے گھر اور حضرت لوط کی قوم غلط ارادے کے ساتھ آئی، حضرت لوط یوں ان کو روکنے کے لیے گئے، ان سے کہا کہ دیکھو یہ حرام کام ہے جو تم کر رہے، میرے پاس میری بیٹیاں موجود ہیں، میں تمہیں اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہوں، آؤ میری بیٹیوں سے شادی کرو۔ قرآن نے اس کو توڑ کیا ہے کہ اگر آپ ایک جوان کو حرام سے روکنا چاہتے ہیں پھر حلال تو اس کے سامنے پیش کریں، حلال تو اس کے سامنے لے کر آئے نا۔ آپ اس کو، شیخ مرتضی زاہد تہران کے بہت بڑے اسکالر گزرے، ان کے بارے میں ملتا ہے، ان کے گھر میں ایک دفعہ چور آ گیا، یہ بات ہے، اچھا وہ آیا گھر میں سارا دیکھا، شیخ کے گھر میں کوئی اچھی چیز نہ ملی اس کو، ایک اس کو کارپٹ ملا ہے فقط، تو اس نے کارپٹ کو فولڈ کیا اور لے کے جانے لگا، فقط آئے مکس کریں، واقعہ شاید آپ کا سنا ہوا ہوگا، لیکن میں آپ کو اور پوائنٹ آف ویو سے اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ منکر اس کو روکا، اچھا وہ جانے لگا، اس کو کارپٹ کو رکھ کے بیٹھو بیٹھو چائے پینا، پھر جانا، چائے پی کے جانا۔ دیکھیں کتنا اچھا انداز ہے، ایک چور ہے گھر میں چوری کرنے آیا ہوا ہے، گھس چکا ہے، ہم تو پہلے اتنا مارتے ہیں کہ وہ بیچارہ جینے کے قابل نہیں رہتا، پہلے ہی اتنا مار دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا، اصلاح کی بات تو بعد میں آئے گی، یہ جانے لگا تو چائے رکھی ہے تمہارے لیے، اس کے بعد اس کو چائے لے کے پھر وہ اٹھ کے جانے لگا، رکو یہ کارپٹ لے کے جاؤ نا، یہ کارپٹ اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ اور ایک بڑا پیارا جملہ کہا، اتنا پیارا جملہ کہا، خدا کی قسم، شیخ مرتضی زاہد نے کہا تجھے پتا ہے اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی ہے، اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی ہے، یہ کارپٹ لے جا فلاں بازار میں جا، وہ دکاندار مجھے جانتا ہے، اسے کہنا شیخ مرتضی زاہد نے بھیجا ہے، وہ اچھی قیمت تجھے دے گا، اور پھر اس کے بعد تھوڑے پیسے اور دیے، کہا جا کاروبار کرنا۔ منکر سے روکا جا رہا ہے، معروف میں مدد بھی کی جا رہی ہے۔ یہ نسخہ اور فارمولا ہے عزیزہ، ہمیں منکر سے کو روکنا ہے لیکن معروف میں ہیلپ بھی تو نہیں کرنی، ہم اس طرف بھی تو آئے نا، تھوڑی ہیلپ بھی تو کریں اپنے جوانوں کی۔ اور جو چیز جوانوں کے لیے ماسٹر ضروری ہے عزیزان محترم، اپنا ٹائم اور اپنی انرجیز کو ویسٹ نہ کریں، اپنی انرجیز کو رونگ وے پہ جا کر ویسٹ نہ کریں، اپنی انرجیز کو کنٹرول رکھیں، جو ٹائم ہے ٹائم کی مینجمنٹ رکھیں۔ اور آج ہمارے بزرگوں کے لیے جو ایک چیز مہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو پریکٹیکل ایکٹیویٹیز میں بزی کریں۔ آج ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں موبائل آ گئے، یہ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ میرے جوان کے اندر اگر 3 چیزیں ہو جائیں، دین اس کے پاس ہو، دین کے ساتھ ساتھ ہمارے جوان اپنی انرجی کو سیو کریں، کیونکہ دیکھیں اگر انرجی ان کی ضائع ہو جاتی ہے مختلف چیزوں میں تو وہ آگے کیسے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کریں گے؟ مسٹ اپنی انرجی کو سیو کریں وہ۔ تیسری چیز اپنے ٹائم کو، ٹائم بہت مہم ہے، اور ہر ایک چیز جس پہ مطلب وہ چاہتے ہیں ٹارگیٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، بھائی ٹائم اس ٹارگیٹ کے لیے ان کو اگر 10 گھنٹے چاہیے، 1 گھنٹے میں کہاں ٹارگیٹ اچیو ہوگا؟ اور بڑی پیاری مثال دیتے تھے ہمارے استاد، وہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر ایک بندے کو بریانی کھانی ہے تو کیا بریانی انڈا فرائی کرنے کے ٹائم میں تو نہیں بنے گی نا، وہ چاہتے ہیں بریانی کا مزہ بھی نہیں، لیکن ٹائم وہ دن جو انڈے فرائی کرنے کا ہے تو کبھی بھی بریانی نہیں بن سکے گی۔ اگر وہ چاہتے ہیں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو پھر آپ ٹائم کو اس طریقے سے سیٹ کریں کہ جتنا ٹائم جو ٹارگیٹ مانگ رہا ہے اتنا ٹائم اس کے لیے لگا۔ ہمارے بچے آخری رات میں پڑھتے ہیں، ان کو آخری رات میں اسٹڈی کریں اور پھر مارکس ان کو بہت زیادہ لے کیسے آئیں گے؟ ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس چیز کو سیٹ کریں، اپنے ٹائم کو ایسا سیٹ کریں کہ لوگ تمہارے ٹائم کو دیکھ کر اپنی گھڑیوں کو ٹھیک کرتے ہوئے نظر آئے۔ بندہ ٹائم کا اس حوالے سے بہترین، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے اور ہر ایک چیز کو اپنی جگہ پہ انجام دیتا ہے۔ تو میں نے چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں عزیزان محترم، حتیٰ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے منکر سے روکا جاتا ہے، ایک چیز فارمولا، بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جن کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو نہ بھولیے گا، کسی بھی رونگ چیز اور غلط چیز سے ہم نے اپنے جوان کو روکنا ہے
ساتھ میں معروف پیش ضرور کریں. اللہ کے رسول آئے, ایک جوان کو دیکھا گانا گا رہا ہے, بہت خوبصورت آواز میں گانا گا رہے ہیں, آواز بہت اچھی. اللہ کے رسول گئے, تھوڑی دیر پہ رکے اور اس جوان کو سلام کیا, کھڑا ہو گیا رسول خدا, کھڑا ہو گیا رسول خدا کو سلام کیا. کہا جوان, سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ تو غلط حرام کرا تیری یہ گناہ. کہا جوان, خدا نے تجھے بہت پیاری آواز دی ہے, تعریف کی ہے وہاں پر. جوان, خدا نے تجھے کتنی اچھی آواز دی ہے, صلاحیت دی ہے, نعمت دی ہے, تو اس بہترین نعمت کو قرآن کے حفظ کرنے پہ کیوں نہیں خرچ کرتا, اچھی بات پہ کیوں نہیں خرچ کرتا, تعلیم حاصل کرنے پہ کیوں نہیں کرتا. یہ جوان خوش ہوا ہے. عزیزان محترم, آج آئیں اپنے جوانوں کو سنبھالیں, اپنے جوانوں کی تربیت پہ فوکس کریں. شہزادے نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, امام حسین کے جوانوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں, اسی لیے دی ہیں. جوان لہو و لعب میں اپنے وقت کو نہ گزار دے, جوان خیالہ کرے اور دیکھے کہ میں نے اسلام میں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے. آج کربلا آج بھی بلا رہی ہے, خیم حسینی آج بھی کھلا ہوا ہے. امام زمانہ جوان سے بہت محبت کرتے ہیں. یوں روایت کے جملے, آخری جملہ آج کرنے لگا ہوں عزیزان, فرماتے ہیں جوان کی یوں ہم سنتے ہیں. جب کسی نے کہا تھا مولا آپ تو بہت دور ہیں, ہم کیسے آپ کو پکاریں, امام زمانہ نے یوں کہا تھا, تم اپنے لبوں کو حرکت دیا کرو, ایک دفعہ کہا کرو یا صاحب الزمان ادرکنی, مولا مدد چاہیے. ایک دفعہ جوان مشکل میں ہے, ایک لفظ کہ یا صاحب الزمان. روایت میں ملتا ہے تمہارے کان تمہاری آواز بعد میں سنیں گے, حجت خدا پہلے سن لیتے ہیں, حجت خدا پہلے سن. ہم بلائیں تو صرف مدد کو آتے ہیں. عزیزان, شب ہائے اذاں ہیں, ماتم کی راتیں ہیں, لیکن علی اکبر کا میسج ضرور تھا. جو علی اکبر سے محبت کرتے ہیں وہ علی اکبر کے میسج کو دل و جان سے لیں. خدا کی قسم انہوں نے نہیں تو علی اکبر کا اس اتنی بڑی قربانی کا حق ادا نہیں کیا. سوچیں شہزادے نے کیا ایک سب کچھ کیا. شہزادہ مؤذن ہے امام حسین کا, شہزادہ اول وقت کا نمازی ہے. محبت کے دعوے بہت سارے لوگوں نے کیے, محبت کا دعویٰ کر دینا خاندان نبوت کے قریب نہیں کرے گا. ایسے بہت آئے تھے, آ کے چلے بھی گئے تھے, ان کو صف اول میں چاہیے. ہمارے استاد بڑی پیاری بات کرتے تھے, کہا خاندان نبوت کو دعویٰ کرنے والا پہلی لائن میں چاہیے. پہلی لائن, میں ہوں پہلی لائن, ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ سے سوال, پہلی لائن میں ہوں یا میں لائن میں ہی نہیں ہوں. جو لائن انہوں نے تعمیر کی, جس کی انہوں نے کنڈیشنز بتائی, میں ان لائنوں میں ہی نہیں ہوں. میں آؤں دیکھوں اسے, اپنے آپ کو لے کے آنے عزیزان محترم اس چیز کی طرف. لاکھ جانے قربان ہوں کربلا والوں کی مصیبت پہ, ان کی تکالیف پہ, ان کے مصائب پہ. امام صادق منبر پہ بیٹھے تھے, ایک شخص نے سوال کیا, مولا ایک انسان کے لیے, ایک باپ کے لیے سب سے میٹھی ترین چیز کون سی ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا, اے سوال کرنے والے, سب سے میٹھی ترین چیز جوان بیٹا ہے. اس نے پھر سوال کو بدلا, کہا مولا سب سے تلخ ترین چیز کون سی ہے؟ امام نے فرمایا جوان بیٹے کا مر جانا, جوان بیٹے کی موت سب سے زیادہ تلخ ترین چیز ہے ایک ضعیف باپ کے لیے. عزیزان, امام حسین کو علی اکبر سے بہت محبت تھی, بہت محبت تھی. میری اس مجلس میں کچھ ضعیف بھی بیٹے ہیں جن کے جوان بیٹے موجود ہیں. خدا کی قسم آپ سے 1000 گنا زیادہ حسین کو علی اکبر سے محبت تھی. جناب لیلا روایت کرتی ہے, میں نے کوئی رات ایسی نہیں دیکھی, کوئی رات میں نے ایسی نہیں دیکھی کہ امام حسین علی اکبر کا سینہ چومے بغیر سو گئے. امام آتے تھے, علی اکبر سینے کا بوسہ دیتے تھے اور پھر امام سونے جاتے تھے. اتنا حسین ہے حسین کا اکبر. مدینے کی گلیوں میں آتے تھے, لوگ کام چھوڑ دیتے تھے, کہتے تھے لوگوں ہم شکل پیغمبر آ گئے ہیں, اور زیارت کر لو. کون علی اکبر عزیزان, کون علی اکبر؟ جب علی اکبر کا سر پہنچائے نا, کتنے حسین ہیں, اتنے حسین ہے حسین اکبر. جب سر پہنچائے نا ابن زیاد کے دربار میں, اور اس ملعون نے پوچھا تھا یہ جوان کون ہے, یہ خوبصورت جوان کون ہے؟ ایک مرتبہ کہا گیا یہ علی ابن الحسین ہے, یہ امام حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. کہا اتنے جوان کو مار ڈالا ہے. کہا ظالمو, یہ جملے تھے دشمن کے, کہا ظالمو جس کا اتنا جوان بیٹا مار دیا تھا پھر حسین کو نہ مارتے, حسین خود بخود مر جاتا. یہی بات تو امام نے شمر سے بھی کہی تھی. جب شمر سینے پہ سوار تھا, امام نے کہا تھا شمر مجھے مت مار, اے اکبر کی جوانی نے مجھے مار دیا ہے, اے اکبر نے مجھے مار ڈالا ہے, میں خود مر گیا. ہاں آزادہ ہوا ہے عاشور کا دن. جب شہزادے نے دیکھا ہے نا
بابا کے جانثار مارے گئے. تھک کے نہ سنیے گا خدا کے لیے, ہم شکل پیغمبر کے مسائل پڑھ رہا ہوں. ہاں آزادہ رونے اور رلانے کی راتیں ہیں. جب علی اکبر نے دیکھا نا بابے کے انصار مارے گئے, بابے کے صحاب مارے گئے, کوئی نہیں رہا ہے بابے کا. علی اکبر آئے بابا کے پاس, بابا مجھے اذن جہاد چاہیے. خدا کی قسم مقاتل میں لکھا ہے کربلا کا پہلا شہید ہے علی اکبر. امام حسین نے ذرا بھی دیر نہیں کی, امام حسین نے فوراً اجازت دی ہے. اور ہمارے وجہ بیان کی کیا وجہ ہے؟ امام نے ہر شہید کو کہا نہیں ہے اجازت, بات بیان ہے. علی اکبر کو فوراً اجازت دی ہے, کہا اسی لیے کیونکہ علی اکبر امام کی قربانی ہے, امام اپنی قربانی میں دیر نہیں کریں گے. ہاں آزادارو, جو آپ کو قربان کرنا پڑے نا پھر اس میں دیر نہ کیا کرو, آپ کو قربان کرنا ہے. اور امام نے لکھا ہے امام نے خود علی اکبر کو تیار کرایا ہے, ساتھ پہ نام رسول کا امام رکھا. آزادارو امام نے زرہ پہنائی, تلوار سجائی, ادھر علی اکبر تیار ہوئے. آزادارو روایت کہتی ہے امام حسین نے علی اکبر کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک مایوسانہ نگاہ دوڑائی, پھر زہرا کے لال کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. علی اکبر نے یہ منظر دیکھا, بابا کی طرف بڑھ کے کہا کیوں میرے بابا, اے بابا کیوں رو رہے ہو؟ جملہ آیا اے علی اکبر کاش تو ضعیف ہوتا, تیرا بیٹا جوان ہوتا. اے علی اکبر تجھے پتہ چلتا جوان کیسے بھیجے گا. خدا کسی غم میں نظر آئے, لیکن پھوپھیوں اور ماں سے ودا کر لے. آزادارو علی اکبر کی سواری آئی ہے خیام کی طرف. پہلا شہید ہے بنو ہاشم کا علی اکبر کہ جس کو مقتل جانے میں دیر لگی ہے, جس کو مقتل جانے میں دیر لگی ہے. آزادارو علی اکبر کی سواری آئی ہے خیام کے اندر, بیویوں نے سلین بنائی ہوئی تھی. آزادارو دو شہید ہیں کربلا کے جن کی توجہ کیجئے گا, دو شہید ہیں کربلا کے جن کی شہادت سے پہلے ان کا ماتم ہوا ہے, ابھی شہید نہ ہوئے تھے تو حرام برپا ہوا ہے. ہزاروں میں سے ایک علی اکبر ہے. ادھر سواری داخل ہوئی, اے بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا. اے کوئی بیوی سر پہ ماتم کر رہی تھی, کوئی سینے پہ ماتم کر رہی تھی. ہزاروں جملے یہی تھے واہ محمد بیٹی آگے بڑھی, جناب ام کلثوم علی اکبر کو دیکھا اور دیکھ کے کہا یا علی الاکبر ارحم علی غربتنا, علی اکبر ہماری غربت کرے. علی اکبر ودا کے لیے پہلا شہید ہے. علی اکبر کی سواری آگے بڑھتی تھی, پیچھے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, پھر گرتا تھا, پھر اٹھتا تھا, پھر گرتا تھا, فضا باہر آتی تھی. علی اکبر ایک دفعہ پلٹا, علی اکبر علی کی بیٹی بلا رہی ہے. علی اکبر زینب کہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. علی اکبر ایک مرتبہ اپنا چہرہ اجرکم عند اللہ, اکبر ماں بلا رہی ہے, علی اکبر چھوٹی بیٹی بلا رہی ہے. علی اکبر کی سواری چلیے آئیے امام سجاد سے ودا کرنے. آزاداروں علی اکبر کا مسائل پڑھ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے علی اکبر کا مسائل کیا ہے؟ آج بھی امام حسین کے حرم میں علی اکبر کے مسائل کی اجازت نہیں ہے. آج بھی علی اکبر کا مسائل حرم امام میں پڑھا جائے. ایک عالم نے مسائل پڑھا تھا علی اکبر کا امام کے حرم میں, بی بی فاطمہ کی زیارت نصیب ہوئی تھی, کہا تھا اے عالم آج کے بعد اکبر کا مسائل نہ پڑھنا. بابا پلاتے ہیں نہیں پی رہے. علی اکبر کا مسائل ہے آزادہ, ہم جوان حسین کا مسائل ہے آزادہ, ہم شکل پیغمبر کا مسائل ہے آزادہ. تھوڑی دیر دلوں کو کربلا لے جائیں. ضعیف باپ کیسے اجازت دے, اے ضعیفہ ماں کیسے اجازت دے, اے پھوپھیاں کیسے اجازت دے. آئے ہیں علی اکبر امام سجاد کو ودا کرنے. جب امام سجاد کو ودا کرنے ہیں نا آزادہ, علی اکبر امام سجاد بستر پہ سوئے ہوئے ہیں, حالت غشی میں ہیں. علی اکبر امام سجاد کے پاؤں کا بوسہ لینا شروع کیا ہے. آزادارو جب علی اکبر کے لب لگے امام سجاد کے قدم پر, ایک دفعہ امام سجاد کی آنکھیں کھلی, علی اکبر پہ نگاہ پڑی. علی اکبر میں دیکھ رہا ہوں مقصد کی طرف
ضعیف بھی بیٹھے ہیں آزادہ. ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا ہے جیسے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے. آزادہ علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا. علی اکبر گھوڑے سے اترے. اکبر کی ماں کا دل تڑپنے لگا. مولا علی اکبر کی یاد بےتاب کر رہی ہے. مولا دعا مانگے ایک مرتبہ میرا اکبر واپس آ جائے. امام نے کہا اکبر کی ماں خدا ماں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے. تو دعا مانگ. آزادہ سنو گے بس ایک جملہ سنو گے. آئے میرے وہ اللہ اے جس نے یعقوب کا یوسف بتا دیا تھا. اے مرتبہ میرا یوسف پکڑا ہے. آزادہ علی اکبر نے پیاس میں غلبہ کیا ہے. 3 دن کا پیاسا چلنے لگا. 3 دن کا پیاسا. آپ کو پتہ نہیں ہے آزادہ جوان کو پیاس زیادہ لگتی ہے اور وہ جوان جو زخمی بھی ہو آزادہ جوان زخمی بھی ہو. علی اکبر واپس آئے سلام کیا. بابا العطش قد قتلنی. بابا پیاس نے مار ڈالا. وثقل الحدید اجحدنی. بابا لوہے کی سنگین بابا علی اکبر کو تھکا دیا ہے. ہاں آزادہ میرے قریب بزرگ علماء یوں پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے دعا مانگا کرو خدایا وہ دن آئے کہ جوان بیٹھ آیا اور وہ بھی اکبر کے سامنے کا باپ سے سوال کرے. باپ سوال کا جواب دے سکتا ہے. جملے سنو گے جوان جملہ سننا. جب علی اکبر امام کے پاس آئے بابا نے بڑا پیاسا. امام نے علی اکبر کے سر کو اپنے کاندھے پہ لیا ہے. خدا کی قسم تو جملے میں نے دفتر میں دیکھے ہیں. 3 مرتبہ زہرا کے لال کی زبان پہ ایک لفظ آیا ہے. وہ لفظ کیا تھا؟ واغوثا. ہائے میری مردہ. ہائے میری مردہ. میرا اکبر پانی مانگ رہا ہے. اکبر اپنی زبان کو بابا کے منہ میں رکھ. اپنی زبان بابا کے منہ میں رکھی. جلدی باہر نکالیے. میرا غریب بابا اے تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. اے بابا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. اکبر نانا تجھے سیراب کرے گا. اے اکبر واپس آئے. جنگ لڑی 20 دشمن اور واسل جہنم کی ہیں. آزادہ ایک سارے واقع بڑھا کہ اگر میں نے اس جوان کو اگر میں نے اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ بلایا تو میرا نام بدل دینا. آزادہ ایک سارے واقع بڑھا. اس ملعون نے ایک گرز مارا ہے.
سيد